ملفوظات حضرت مسیح موعود 12 جنوری سن 1902 بعد نماز مغرب مفتی محمد صادق صاحب نے سنایا کہ ایک انگریزی رسالے میں لکھا ہے کہ ان ایام میں دنیا میں مختلف مقامات پر بڑی کثرت سے زلزلے آ رہے ہیں اور آتشیں مادے زمین سے نکل رہے ہیں اور زمین اونچی ہوتی جا رہی ہے۔ فرانس کے محققین نے لکھا ہے کہ دنیا کی قدیم سے قدیم تواریخ میں زمین کے اس عظیم تغیر کی کہیں خبر نہیں ملتی۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، یوں تو زمین سے ہمیشہ کانیں نکلتی رہتی ہیں اور آتش فشاں پہاڑ پھٹتے رہتے ہیں، مگر اب خصوصیت سے ان زلزلوں کا آنا اور زمین کا اٹھنا یہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ہے۔ اور اخرجت الارض اثقالہا سورہ زلزال آیت 3 اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ زمانہ بتلا رہا ہے کہ وہ ایک نئی صورت اختیار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خاص تصرفات زمین پر کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب نے عرض کی کہ لوہا آج تک اس کثرت سے زمین سے نکلا ہے کہ اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک اور ہمالیہ پہاڑ بن جائے۔ لوہے کی کانوں کی آج تک طے نہیں ملی کہ کہاں تک نیچے ہی نیچے نکلتا آتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے بھی سونا اور چاندی کو چھوڑ کر انزلنا الحدید سورہ حدید آیت 26 ہی فرمایا ہے، یعنی یہی بنی نوع انسان کے لیے زیادہ نفع رساں ہے۔ پھر کلام کے معجزہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ صفحہ روزگار میں یاد رکھنے کے لیے جیسے یہ نشان ہوتا ہے اور کوئی نہیں، یہ بھی یہ ختم نبوت کا نشان تھا۔ اب بھی قرآن شریف کو جو کوئی دیکھے گا تو اسے معجزہ ہی نظر آئے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا سونٹا بھی اسی شان کا ہوتا تو چاہیے تھا کہ وہ بھی کسی صندوق میں آج تک محفوظ چلا آتا اور یہودی لوگ اس کی زیارت کرواتے کہ یہ موسیٰ کا سونٹا ہے جسے انہوں نے سانپ بنایا تھا۔ یہی حال مسیح کے مریضوں کی صحت کا ہے۔ اب تو عیسائی لوگ پچھتاتے ہوں گے کہ کاش عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہی بنا کر چھوڑ جاتے، مگر یہ خاصہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی نبی کا نہیں۔ مدراس سے جو لالا صاحب آئے ہوئے تھے ان کے نسبت حضرت اقدس اور حکیم مولانا نور الدین صاحب اور مولوی صاحب یہ تذکرہ کرتے رہے کہ اس شخص کے دل میں کیا شوق ہے کہ اتنی دور دراز مسافت طے کر کے زیارت کے لیے آیا ہے، حالانکہ یہ شخص نہ ہماری باتیں سمجھ سکتا ہے نہ انگریزی جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت پر ثواب دے دیتا ہے۔ 13 نومبر سن 1902 بعد نماز مغرب نئی روشنی کے تعلیم یافتہ جو کہ خدا اور اس کے رسول اور اس کے احکام کو جواب دیے بیٹھے ہیں، اس کے ذکر پر حضور نے فرمایا، وہ خدا جس میں ساری راحتیں مخفی ہیں وہ ان سے بالکل دور ہو گیا ہے، جیسے کروڑہا کوس دور ہے۔ اس صورت میں ان کا پھر خدا تعالیٰ سے کیا تعلق، اور جن کو یہ مہذب سمجھتے ہیں ان کو کیا سمجھے بیٹھے ہیں، گویا خدائی کا منصب و قالب سب ان کو دے دیا ہے۔ حب دنیا اور حب جاں نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ علی گڑھ کے ایک طالب علم نے ایپیفینی میں ایک مضمون لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ سے معاذ اللہ خالی نہ تھے، اگرچہ اور انبیاء سے بزرگتر ہیں جن کے گناہ ان سے زیادہ تھے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اصل میں یہ لوگ مذہب سے خارج ہیں اور خدا تعالیٰ کا خوف مطلق نہیں، صرف کنبے کا ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے وہابیوں کے اخلاق اور ادب رسول پر اپنا ایک ذکر سنایا کہ ایک دفعہ جب حضور امرتسر میں تھے تو غزنوی گروہ کے چند مولویوں نے آپ کو چائے دی، کیونکہ حضرت اقدس کے دائیں ہاتھ میں بچپن سے ضرب آئی ہوئی ہے اور ہڈی کو صدمہ پہنچا ہوا ہے۔ حضور نے بائیں ہاتھ سے پیالی لی تو اس پر غزنوی صاحبان نے فوراً بلا وجہ دریافت کیے، کہنا شروع کیا کہ یہ خلاف سنت ہے۔ حضور نے ان کو سمجھایا کہ آداب اور روحانیت بھی سنت ہے، پھر ان کو اصل وجہ بتلا دی گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضور پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اپنی تصنیفات میں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے، اس قدر نہ چاہیے تھی۔ ہم تو ان کو اسی قدر مانتے ہیں جس قدر حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یونس بن متی سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جسمانی طور پر جس قدر ترقیات آج تک ہوئی ہیں کیا وہ پہلے زمانوں میں تھیں، اسی طرح روحانی ترقیات کا سلسلہ ہے کہ ہوتے ہوتے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں۔ جب ان وہابیوں کی یہ حالت ہے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی سچی محبت کر سکتے ہیں اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ فرمایا میرا دل ان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوا اور مجھے یہ خواہش کبھی نہیں ہوتی کہ مجھے وہابی کہا جائے، اور میرا نام کسی کتاب میں وہابی نہ نکلے گا۔ میں ان کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں، ہمیشہ لفاظی کی بو آتی رہی ہے، یہی معلوم ہوا کہ ان میں نرا چھلکا ہے، مغز بالکل نہیں ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب نے خود حدیث کی نسبت اپنے اشاعت و سنہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک صاحب الہام یا اہل کشف صحیح حدیث کو ضعیف یا ضعیف کو صحیح قرار دے سکتا ہے، کیونکہ وہ کشفی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصحیح کرا لیتا ہے، مگر تاہم میں نے یہ التزام رکھا ہے کہ میں اپنے کشوف یا الہامات پر تحمل نہیں کرتا جب تک قرآن اور سنت اور صحیح حدیث اس کے ساتھ نہ ہو۔ محمد حسین صاحب سے پوچھا جائے کہ جب عبداللہ صاحب غزنوی حدیث میں اس طرح دخل دے سکتے ہیں تو پھر حاکم نے کیا گناہ کیا ہے کہ اسے ہر رت و یابس ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ شانہ ہند نے جو مخالفت مولوی محمد حسین صاحب کی ہے اس پر حضور نے فرمایا جو لوگ اپنی نفسانی اغراض کے پرستار ہوتے ہیں ان میں دوستی نہیں ہوتی، اگر ہو تو جلد جاتی رہتی ہے، خدا کے واسطے دوستی ہو تو وہ باقی رہتی ہے۔ وہ ذات پاک قدوس ہے، وہی دلوں میں پاکیزگی بھرتا ہے اور سینوں کو قدورتوں سے صاف کرتا ہے۔ شیخ فضل حق صاحب نو مسلم پشاور سے آئے تھے، ان کے موجودہ حالت پر حضور نے فرمایا اوائل میں جو سچا مسلمان ہوتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ پر بھی ایسے زمانے آئے ہیں کہ پتے کھا کھا کر گزارا کیا، بعض وقت روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں آتا تھا۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ بھلائی نہ کرے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے واسطے دروازہ کھول دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، سورہ طلاق آیت 3 و 4۔ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ، اس سے سب کچھ حاصل ہوگا اور استقامت چاہیے۔ انبیاء کو جس قدر درجات ملے ہیں استقامت سے ملے ہیں، خالی خشک نمازوں اور روزوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد 3 احباب نے بیعت کی۔ حضرت اقدس نے ان کو فرمایا جو بیعت کی ہے اس پر آخر دم تک قائم رہو، تب خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد تعاون کے ذکر پہ فرمایا ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا وہ اس کو نجات دے گا، اس لیے تقوی اختیار کرو۔ فرمایا ہماری جماعت دراصل متون تو ہو چکی ہے کہ مخالفین کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اس طرح سے تعاون اپنا کام اس میں کر چکی ہے۔ ایک صاحب نے حکیم صاحب کی معرفت کہا کہ اگر بعض واقعات حقہ کو ناول کے پیرائے میں بیان کیا جائے تو یہ امر معیوب تو نہیں؟ فرمایا اس میں معصیت نہیں ہے۔ مطالب کو سمجھانے کے واسطے ہمیشہ زید و بکر کا ذکر فرضی طور پر رکھ لیتے ہیں، خود تعزیرات ہند میں مثالیں موجود ہیں۔ 14 نومبر سن 1902 بعد نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول شاہ نشین پر جلوہ گر ہوئے۔ مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے رخصت طلب کی اور عرض کیا کہ میں جا کر صرف چند روز گھر پر رہوں گا، پھر دہ بدہ پھر کر پنجابی نظم کے پیرائے میں حضور کے سلسلے کی تبلیغ اور اتمام حجت کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ فرمایا یہ بہت عمدہ کام ہے اور اس زمانے کا یہی جہاد ہے۔ جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں آپ ان کے لیے بہت مفید کام کرتے ہیں۔